السلام علیکم، دنیا نیوز کے سچویشن روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں سلامتی کی موجودہ صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ عاصم افتخار احمد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اہم خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں سلامتی کی موجودہ صورتحال اور کشیدگی میں کمی کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ عاصم افتخار احمد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو دوسری جانب امریکہ کا پاکستان اور بھارت پر مسائل کے ذمہ دارانہ حل نکالنے پر زور۔ ہم خطے کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم پاکستان سے بدھ کو بات کی تھی۔ مارکو روبیو نے دونوں ملکوں کے مسائل کے ذمہ دارانہ حل کا مشورہ دیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و علاقائی استحکام کے لیے دونوں ملک ذمہ دارانہ حل نکالیں۔ دونوں ملک ایسا حل نکالیں جو طویل مدتی امن علاقائی استحکام برقرار رکھے۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے۔ ایران کے ساتھ بات چیت کے چوتھے دور کے مقام کا ابھی تعین ہونا ہے۔ یوکرین کے ساتھ اقتصادی شراکت داری دیر پا ثابت ہوگی۔ یوکرین سے معاہدہ خطے میں تنازع کے خاتمے کے لیے امریکی عزم کا اظہار کیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج پہنچ گئے۔ منگلا اسٹرائک کور کی جنگی مشق ہیمر اسٹرائک کا مشاہدہ کیا۔ سپہ سالار نے اس موقع پر دو ٹوک پیغام دیا۔ بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو فوری دو ٹوک اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ سپہ سالار نے منگلا اسٹرائک کور کی اعلیٰ درجے کی جنگی مشق ہیمر اسٹرائک کا مشاہدہ کیا۔ ٹلہ رینج آمد پر کور کمانڈر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد میدان جنگ کی حقیقی صورتحال میں پاک فوج کی حربی تیاری، مشترکہ عملی ہم آہنگی اور جدید اسلحہ جاتی نظام کے عملی انضمام کا مظاہرہ تھا۔ مشق میں کثیر الجہتی فضائی طاقت، طویل فاصلے تک مار کرنے والی آرٹلری، جنگی ہیلی کاپٹرز اور جدید انجینئرنگ ٹیکنیکس کا کامیاب استعمال کیا گیا۔ مشق میں شریک دستوں نے زبردست ہم آہنگی، پھرتی اور مہارت کا مربوط مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے بلند موریل، پیشہ ورانہ صلاحیت اور حربی جذبے کو سراہا اور اسے پاک فوج کی آپریشنل برتری کا عملی عکاس قرار دیا۔ سپہ سالار نے کہا کہ مسلح افواج ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا فوری دو ٹوک اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ پاکستان علاقائی امن کا خواہاں ہے، مگر قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم غیر متزلزل ہے۔ اعلیٰ عسکری قیادت، فارمیشن کمانڈرز اور مختلف سروسز سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی مشق کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے پہلگام حملے کے بعد بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا کہ پاکستان علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اہم قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ، کوئی جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات ایوان صدر میں ہوئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پہلگام حملے کے بعد کے تناظر میں موجود سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ بھارتی قیادت کی جانب سے بغیر کسی تحقیقات کے پاکستان پر لگائے گئے الزامات پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے واضح کیا، افواج پاکستان کسی بھی خطرے یا جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملاقات کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا، بے پناہ انسانی اور معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی برادری پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے بھارتی معاونت کا نوٹس لے۔ صدر مملکت نے بھارت کے بے بنیاد الزامات پر ذمہ دارانہ انداز میں حکومتی رد عمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد صدر مملکت کی صحت کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ گجرات کا قصائی مودی اب سندھو پر حملہ آور ہے۔ اگر سندھو پر حملہ کیا گیا تو جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردی بہانہ ہے، نشانہ ہمارا سندھو ہے۔
मोदी ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, हम मोदी के एक तरफा फैसले को नहीं मानते। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हम जंग नहीं चाहते, अगर मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज भारत की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगी। मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है, दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, हम इनका ये फैसला को नहीं मानते, हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी के भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, अपना सिंधु बचाने के लिए। अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो मैं भारत को कहता हूं, पकड़ो उस दहशतगर्द को, उस दहशतगर्द को पकड़ के तख्तेदार पे चढ़ा के लटका दो। मगर ये इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे आयद कर रहे हो? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर इंक्वायरी चाहता है, हम अमन के ख्वाह हैं, पहले ही करना चाहते, लेकिन अगर कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इस खित्ते का अमन पूरी दुनिया के लिए अहम है। इस खित्ते में अरबों लोग बसते हैं, कोई भी फरीक गलती करेगा तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। भारत की कशीदगी, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है वो साज़ी का किरदार अदा? देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला आसानियाँ करे और अच्छा हो इंशाल्लाह। खित्ते का अमन जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है और इस खित्ते में अरबों लोग बसते हैं। कोई भी अगर गलती करेगा फरीक तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अपनी इंटेंशंस बड़ी क्लियरली बता दी हैं कि हम ऐसे मामले में इंक्वायरी भी चाहते हैं और पहल भी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कुछ होगा तो फिर पाकिस्तान अपना जो हक है वो महफूज रखता है। अहम खबर आपको दें कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम अमेरिका ईरान मुज़ाकरात खटाई में पड़ने का इम्कान है। ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की तमाम खरीदारी बंद होनी चाहिए। जो मुल्क या फर्द भी ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदेगा उस पर पाबंदियां लगाएंगे। ईरान से तेल लेने वाला मुल्क अमेरिका के साथ कारोबार नहीं कर सकता। ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात खटाई में पड़ने लगा। ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की तमाम खरीदारी बंद होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स के मुस्ताफ़ी होने की खबरों पर तबसरा करते हुए कहना था कि माइक वॉल्ट्स को अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका का अगला सफ़ीर नामज़द करूँगा। माइक वॉल्ट्स ने कौमी मफाद में बहुत मेहनत की है। माइक वॉल्ट्स अब अबूरी तौर पर महकमा ख़ारजा में अपनी मजबूत क़यादत जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स के मुस्ताफ़ी होने की खबरों पर तबसरा करते हुए कहना है कि माइक वॉल्ट्स को अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका का अगला सफ़ीर नामज़द करूँगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। एयरपोर्ट के इलाके में 14 और गुलबर्ग में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर MD वासा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट के इलाके में 14, गुलबर्ग में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर MD वासा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया गया।